اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور آخری مہینہ ذی الحجہ پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اسلامی سال کی تاریخ یہ محرم الحرام سے شروع ہوتی ہے اور اسلامی سال کی تاریخ وہ تاریخ ہے جو اللہ رب العزت کی مقرر کردہ ہے، جو اللہ رب العزت نے جس کو مقرر کیا ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ فرمایا اللہ رب العزت نے ان مہینوں کے بارے میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، گنتی کے لحاظ سے 12 مہینے ہیں۔ فرمایا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے اللہ رب العزت کے نزدیک یہ مہینوں کی تعداد بھی مقرر ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ مہینوں کو بھی مقرر کر دیا۔ اس سے پہلے مشرکین مکہ جو مہینوں کے بارے میں، سال کے بارے میں بالکل غفلت کا شکار تھے، ان کے جی کے اندر آتا تو سال کو رجب سے شروع کر دیتے، اگر ان کے دل کے اندر آتا رجب کو سفر کر دیتے، سفر کو ربیع الاول کر دیتے۔ کسی قسم کی کوئی ان کے ہاں کوئی نظم و ضبط نہیں تھا، کوئی تاریخ نہیں تھی، انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی تاریخ تھی۔ جس طرح کہ آج کے دور کے اندر جنوری اور فروری جو ایک انسانوں کے مقرر کردہ مہینے ہیں، انسانوں نے ان کو وضع کیا، انسانوں نے ان کو مقرر کیا، طے کیا کہ فلاں مہینہ 28 دن کا ہوگا، فلاں مہینہ 29 کا، فلاں 30 کا، فلاں 31 کا بھی ہو جائے گا۔ تو یہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے ایک مہینے ہیں، اپنی طرف سے متعین کردہ مہینے ہیں جن کا فطرت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، فطرت سے ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اس کے برخلاف جو اسلامی تاریخ ہے، اسلامی سال کے جو 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ جتنے بھی مہینے ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ مہینے ہیں کہ اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے۔ پھر ان کا تعلق بھی آسمان کے ساتھ ہے، چاند کے ساتھ ہے، کہ چاند بدلے گا تو نظام بھی بدل جائے گا، چاند بدلے گا تو تاریخ بھی بدل جائے گی۔ چاند جس لحاظ سے جیسے چاند نظر آئے گا تو مہینہ شروع ہو جائے گا، چاند ختم ہوگا مہینہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو چاند کے ساتھ مقرر کر دیا۔ اس کے برخلاف جو جنوری اور فروری ہیں ان کا تعلق نہ چاند کے ساتھ نہ کسی اور چیز کے ساتھ، چاند بڑھے نہ بڑھے، چاند نکلے نہ نکلے، نظر آئے نہ آئے، ان کی یکم ہو جائے گی۔ تو یہ ان کے اپنے مقرر کردہ مہینے، اپنی بنائی ہوئی تاریخ، جس کو آج پورا معاشرے کے اندر اس طرح جو ہے رائج کر دیا گیا ہے کہ آج ہماری خوشی غمی، ہماری جو ہے شادی بیاہ، ہماری نظام زندگی سب کچھ انہی مہینوں کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے۔ جنوری فروری کے علاوہ ہماری کوئی شادی بھی نہیں، کوئی خوشی غمی بھی نہیں، کوئی نظام بھی نہیں ہے، سارا نظام زندگی ہمارا اسی کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، پورا کر دیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج کے دن زمانہ پہلی حیت پر آ گیا ہے۔ جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ ربیع الاول کو رجب بنا دیتے تھے، صفر کو ربیع الاول بنا دیتے تھے، اپنی ترتیب بنا دیتے تھے، کوئی ترتیب نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الزمان قد استدار کاہیتہ، کہ آج کے دن زمانہ اپنی پہلی حیت پر آ گیا ہے۔ آج جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے یہ اپنی تاریخ پر 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ آج کے دن، آج کے بعد زمانہ کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جو مہینہ ہوگا اسی کو وہی مہینہ شمار کیا جائے گا، جو دن ہوگا اسی کو وہی دن شمار کیا جائے گا۔ اب سال کے اندر، مہینوں کے اندر، دنوں کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ایک اسلامی مہینہ مقرر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقرر کیا۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی کے اندر اگر دیکھا جائے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دین مکمل ہے، ہر چیز مکمل ہے، میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے، فرمایا اسلام وہ مذہب ہے اپنے قواعد و ضوابط کے اندر، اپنی کلیات و جزیات کے اندر کسی کا محتاج نہیں ہے، خود کفیل ہے۔ اسلام کی ہر چیز اپنی ہے، اسلام خود کفیل ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔
اسلام اور پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو بھی دنیاوی زندگی کے حیات زندگی کے اندر کسی زندگی کے کسی شعبے کے اندر کسی غیر قوم کا محتاج بنا کر نہیں چھوڑا کہ مسلمان ہو لیکن زندگی کے کسی شعبے کے اندر کسی غیر قوم کی محتاجی ہو، اس کو غیر قوم سے رہنمائی لینی پڑے، ایسا نہیں، بلکہ اسلام نے مسلمانوں کی معاشیات و اخلاقیات، اقتصادیات و سیاسیات میں، معاشرت و ثقافت میں، جزوی اور کلی زندگی میں، اجتماعی اور انفرادی زندگی میں، داخلہ اور خارجہ پالیسی میں، ہر چیز کے اندر مکمل رہنمائی کی ہے۔ اسلام نے کسی چیز کے اندر، زندگی کے کسی شعبے کے اندر مسلمانوں کو، اپنے پیروکاروں کو کسی غیر قوم کا محتاج نہیں بنایا، بلکہ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو اس چیز کا پابند بنایا ہے، اس چیز کا پابند کیا ہے کہ وہ ہر کام کے اندر اسلام کے پیروکار رہیں، غیروں کی محتاج بن کر نہ رہیں، غیروں کے محتاج بن کر زندگی نہ گزاریں، خود کفیل بن کر، خود مختار بن کر زندگی گزاریں، اپنی ثقافت اور اپنے کلچر کو، اپنی تاریخ کو اپنائیں، اپنی تاریخ اور اپنی ثقافت پر فخر کریں، غیروں کی تاریخ سے پر فخر کرنے کی بجائے اپنی تاریخ کو جو ہے اونچا کریں، اپنی تاریخ کو روشن کریں۔ تو یہ اسلام ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا مسلمانوں کا اپنا حجام ہو، مسلمانوں کا اپنا جو ہے ترکش ہو، مسلمانوں کا اپنا ترکان، ہر چیز اپنی ہو، جتنے بھی شعبہ ہے زندگی ہے اس کے اندر جس کام کی ضرورت پڑتی ہے ہر کام کے اندر مسلمانوں کا اپنا کاریگر ہو، تاکہ مسلمان کسی کام کے اندر کسی غیر مسلم کا محتاج نہ ہو، کسی غیر قوم کا محتاج نہ ہو کہ اگر مسلمان محتاج ہو گیا تو غیروں کو مسلمانوں کی شناخت سے، مسلمانوں کے کلچر سے، ثقافت سے کھیلنے کا اور ختم کرنے کا موقع مل جائے گا۔ جو قوم کسی چیز کے اندر کسی کی محتاج ہوتی ہے تو خود اس کی مان کر زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ جو محتاج ہوتے ہیں، جس شخص کا محتاج ہوتا ہے، جس قوم کا محتاج ہوتا ہے، اس قوم کی مان کر زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اس قوم کی خلاف ورزی کریں گے تو ثقافت ختم ہو جائے گی، مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے آج مسلمان اتنا مجبور ہو چکا ہے، غیروں کا اتنا محتاج ہو چکا ہے کہ غیروں کے اشاروں پر اتنا چلتا ہے، غیروں کے اشاروں کے علاوہ اپنی زندگی بھی نہیں گزار سکتا۔ اس لیے مسلمان اپنی تاریخ پر اگر فخر کرے، یہ ایسی تاریخ ہے کہ جو ایسی تاریخ ہے، جب یہ تاریخ شروع ہوتی ہے، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، مسلمانوں کی تاریخ شروع ہوتی ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے جیسے ہی یہ شروع ہوتی ہے تو مسلمانوں کو عظیم قربانی یاد دلاتی ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس تاریخ کو وضع کیا، اس تاریخ کو جو ہے مقرر کیا، اس تاریخ کو متعین کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہاں پر بہت سے کارنامے کیے، جتنا فوجی نظام، فوجی چھونیاں، ڈاک خانے، یہ روڈ، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سارے کے سارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کارنامے ہیں جو آج پوری دنیا کے اندر چل رہے ہیں۔ جتنا ڈاک کا نظام ہے، افواج کا نظام ہے، فوجوں کا نظام ہے، پولیس کے محکمے ہیں، ڈاک خانے کے محکمے ہیں، یہ سارے کے سارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بنائے ہوئے محکمے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہاں پر بہت سے کارنامے انجام دیے، وہیں پر یہ بھی کارنامہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے کہ انہوں نے اسلامی تاریخ کو وضع کیا، اسلامی تاریخ کو مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن سوچا کہ مسلمانوں کی ایک اپنی تاریخ ہو، مسلمانوں کا اپنا سن ہو، اپنا سال ہو، اس سے مسلمانوں کے سال کا آغاز ہو، پھر اس کے اختتام ہو، اس کے مطابق حساب و کتاب ہو، اس کے مطابق مسلمانوں کا نظام زندگی ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ لیا کہ بتاؤ کون سی تاریخ سے مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن سے تاریخ کا آغاز کیا جائے، کسی نے کہا کہ وفات کے دن سے تاریخ کا آغاز کیا جائے، کسی نے کچھ رہ دی، کسی نے کچھ رہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسلام جو ہے کسی کی وفات منانے کا نام نہیں ہے، کسی کی وفات پر غم منانے کا نام نہیں ہے، اور کسی کی ولادت پر خوشی منانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے وہ اپنانے کا دین ہے۔ اسلام قربانی مانگتا ہے، اسلام یاد کا دن ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کے لیے کس دین کے لیے سب سے بڑی قربانی دی، اس قربانی کو یاد رکھا جائے، اس قربانی کو زندہ رکھا جائے۔ تو اس لیے نبی کے سارے صحابہ نے مشورہ کیا کہ کون سے دن کے اندر مسلمانوں نے دین اسلام کے لیے سب سے بڑی قربانی دی، تو پھر یہ طے پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جس دن ہجرت کی، ہجرت یہ سب سے بڑی اسلام کے اندر قربانی تھی، دین کے اندر سب سے بڑی قربانی تھی کہ اپنا گھر بار، اپنا وطن، اپنا کنبہ قبیلہ خاندان، جہاں پر پلے بڑے ہوئے، جہاں پر پوری زندگی گزاری، اس وطن کو چھوڑنا، اس شہر کو چھوڑنا، بیت اللہ کو چھوڑنا،
ہر چیز کو چھوڑ کے صرف دین اسلام کے لیے قربانی دینا، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دینا، یہ سب سے بڑی قربانی تھی۔ تو لہٰذا جس تاریخ کو ہجرت کا آغاز ہوا، جس تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ہجرت کی جس مہینے کے اندر، تو اسی مہینے سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے، تاکہ جب بھی یہ مہینہ شروع ہو، یہ سال شروع ہو، تو مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر آ جائے، قربانی یاد آ جائے، قربانی کا جذبہ اور اثار کا ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جائے، دین اسلام کے لیے اپنی جان اپنا مال قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو اس جذبے کے تحت، اس سوچ اور فکر کے تحت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز یکم محرم الحرام سے ہوگا۔ تو یکم محرم الحرام سے مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو تو مسلمانوں کو چاہیے کہ پچھلا سال جو پورا گزارا اس کے اندر محاسبہ کریں، سوچ و فکر کریں، سوچیں کہ ہم نے پورا سال کس طریقے سے گزارا، کون سے اچھے کام کیے ہیں، ایک پورا سال ہم نے مستفید بنایا ہے اپنے لیے یا وبال جان بنایا ہے، اس کے اندر کوئی ایسے کام بھی کیے ہیں جو ہمارے لیے نیکی کے تھے، بھلائی کے تھے، آخرت کے اندر ہمیں نفع ہوگا، یا صرف اور صرف برائی ہی کی ہے۔ اگر کوئی اچھے کام کیے ہیں تو ان پر اللہ کا شکر ادا کرے، اگر برائی کی ہے، برے کام کیے ہیں تو توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، آئندہ سال شروع ہونے سے پہلے رجوع کرے، اللہ کی عزت سے معافی مانگے، یہ عزم اور ارادہ کرے کہ آئندہ سال اللہ کی رضا والا، خوشنودی والا، اللہ کے احکامات کی پابندی والا سال گزاریں گے۔ تو یہ چیز ہمارے ذہن کے اندر ہو۔